تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضكم درجات صدق اللہ العظیم۔ رنگ دے رنگ اپنے تھی مینو، رنگ دے رنگ اپنے تھی مینو، اے ہر رنگاں والے کی دساں کھول حقیقت، تیرے رنگ نرالے الحمدللہ رب عالم، ہر عالم دا والی وارث رازق مالک، ہر پتے ہر ڈالی ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ مالک خالق رازق دے واسطے بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریا محبوب رب ارض و سما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و بابرکت صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ مالک دا احسان ہے کہ جس نے سانوں اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے تے جمعے دا دن عطا فرمایا ہے، کیونکہ جمعے والے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام نے رب نے توبہ قبول کیتی ہے، جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام اللہ نے روح پھونکی ہے، جمعے والے دن ہی اللہ مالک قیامت نو بپا کرن گے، جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام دنیا تو رخصت ہوئے نے، اور میں بھی انشاءاللہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام دی سیرت دے اندروں کچھ باتاں ذکر کرا گا۔ مالک حقیقی کولو دعا ہے کہ اللہ سن سنا کے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام دے پہلے بیٹے اس کا نام قابیل اور دوسرے بیٹے کا نام حابیل اور تیسرے بیٹے کا نام حضرت شیس علیہ السلام ہے۔ جدوں قابیل نے اپنے بھائی حابیل نو قتل کر دیتا
بعد نے لکھیا ہے اس واسطے قتل کیتا سی کہ حضرت آدم علیہ السلام اے سمجھتے سن کہ وہ بعد اندر وارث بن سکتا ہے، ان دی تربیت اصلاحی تے کرن دی کوشش کی تھی، اور بابا جی ان دے نال پیار ان دی نیکی دی وجہ تو زیادہ کرتے سن، اور قابیل نو غصہ آیا، حسد محسوس کیتا تے اپنے بھائی حابیل نو قتل کر دیتا، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام دے باقی بیٹیاں نے صلاح کر کے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنعان دے کھوہ دے اندر گرا دیتا، حسد دی بنا دے اسی طرح ہی قابیل نے حابیل نو قتل کر دیتا، اور شیطان نے حابیل قابیل دے دل دے اندر یہ بات پائی کہ تسی اتھوں نکل جاؤ، اگر بابا جی آ گئے تے وہ تہاڈے نال ناراض ہون گے، سزا دین گے، تے قابیل اپنی بہن نال ہی چونکہ انہیں شادی کر لی سی اور انہوں لے کے یمن دے علاقے وچ آباد ہو گیا، اور یمن دا علاقہ اے مکے دی سرزمین دے نال ہی لگدا ہے، اور جتھے اج کل لڑائی ہو رہی ہے حوثی باغی اے جناب عرب دے نال لڑائی کر رہے ہیں، اور انہاں دی پشت بنائی رافضی کر رہے ہیں تاکہ حرمین تو قبضہ انہاں عربیاں دا نکل جائے اور ساڈے قبضے جا جان، اور انہاں دی ایک خواہش یہ بھی ہے کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آقا دے نال دفنائے گئے نے تاکہ انہاں نو اوتھے نال نہ رہن دتا جائے، اور پوری انہوں یمن گیا جاتا ہے، اوتھے لڑائی ہو رہی ہے، اوتھر نو قابیل چلا گیا، اوتھے آباد ہو گیا، اولاد پیدا ہوئی، اور دو قبیلے بن گئے، ایک جڑے نے پہاڑاں تے آباد ہو گئے، ایک تھلے آباد ہو گئے، اور دو حصیاں دے اندر بٹ گئے، اور یہ جڑا شیطان ہے انہیں قابیل دے قبیلے دے اندر رہنا شروع کر دیتا انسانی شکل دے اندر، اور انہیں بانسری ایک دن بجاونی شروع کر دیتی، بانسری، اور ان دی آواز سن کے تے لوگ کٹھے ہو گئے، اور شیطان نے دیکھا کہ یہ تے کام صحیح ہے، یہ راہ تو مڑ گئے نے تے میرے بیلی بن جان گے، انہوں نے کام شروع کر دیتا۔ دوجے نمبر تے اے ابلیس نے ایک ہور پراپیگنڈا کیتا کہ جدوں آدم علیہ السلام ادھر پریشان نے کہ ایک بیٹے نے دوجے نو قتل کر دیتا ہے، تے ہن اما جی نے بھی دعا شروع کر دیتی، بابا جی نے بھی دعا شروع کر دیتی، رب حبلی من الصالحین، اللہ تجھا پتر تے ظالم بن گیا ہے، اللہ نیک تے صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ کریم نے پھر حضرت شیس علیہ السلام جدو آدم علیہ السلام دی عمر 120 سال ہوئی تے تیسرا بیٹا شیس علیہ السلام
بندوں نسائے جہے انبیاء دے اتے وحی اتردی رہی انہاں نوں سکھا دے رہے تاکہ بعد دے اندر وارث بن جان۔ اے بڑے نیک تے صالح سن اور ہمیشہ اچھے کماں دے اندر مصروف رہندے۔ ایک وقت پھر آیا کہ آدم علیہ السلام اللہ نو پیارے ہو گئے اور ادو عمر آدم علیہ السلام دی 960 سال سی، اور جدو فوت ہون لگے ایک فرشتیاں کو پوچھیا فرشتیوں اجے تو میری عمر باقی ہے، کیونکہ انبیاء نو رب رحمان شاید دس دیندے نے تے 1000 سال عمر سی تے تہاڈی عمر جی پوری ہو گئی ہے، تے کہن لگے میری تا یہ 40 سال عمر رہندی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے آندے رہے آدم علیہ السلام نو جدو اللہ نے انہاں دی ذریت اولاد ساری بخا دیتی، جدو ساری اولاد بخائی نا تے اون دے اندروں ایک خوبصورت ویکھیا تے پوچھیا اے کون نے؟ کیا کہ داؤد علیہ السلام نے، تے کہن لگے آدم علیہ السلام کہ ان دی عمر کتنی ہے؟ دسیا گیا 60 سال، تے کہن لگے کہ اینو میری عمر جو 40 سال دے دیو، تے 40 سال عمر جیڑی آدم علیہ السلام دی داؤد علیہ السلام نو مل گئی، اور یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ میری یہ 40 سال باقی رہندی ہے۔ آقا نے فرمایا ناسیہ آدم و ناسیہ ذریتہ، کہ آدم علیہ السلام بھی بھول گئے تے انہاں دی اولاد بھی بھول گئی۔ اس واسطے نسیان اے انسان دی فطرت ہے، بھول جانا اے مٹی دی خصلت ہے تے کوئی ایڈی گل نہیں، لیکن بہترین بھولیا ہوے کہ جڑا واپس لوٹ آوے، جڑا واپس نہیں لوٹدا اوندا بھولنا کوئی فائدے والا نہیں۔ اس واسطے کمیاں کوتاہیاں ہو جان تے پھر رب وال جدو لوٹ آدے اللہ کریم پھر اودے لوٹنے نو قبول فرما لیندے۔ آدم علیہ السلام فوت ہو گئے، فرشتیاں نے قبر دا طریقہ سلیقہ بھی دسیا، کیونکہ قابیل تے یمن جماعت ہو گیا سی اور انہاں نو طریقے دا پتہ نہیں سی، قبر کڈن دا طریقہ بھی فرشتیاں دسیا، کفناؤن دا طریقہ بھی دسیا، اور وہی طریقہ رہندی دنیا تک قائم تے دائم رہنا ہے۔ پیدائش دا وفات تو بعد دفناؤن دا کفناؤن دا طریقہ انج سمجھو کہ آدم علیہ السلام تو جاری و ساری انسان دی تقریب، انسان نو زمین تے دفناؤنا، یہ طریقہ ادو تو چلے آ رہا ہے، دفنا دیتا گیا۔ اور حضرت شیس علیہ السلام انہوں نے پھر ابا جی والا کام سنبھال لیا اور لوگوں کو بندوں نسائے شروع کر دیتے، اور آدم علیہ السلام دی باقی اولاد بھی ہوئی اور پھر انہوں نے بھی دین دے کم کیتے، لیکن اولاد دے اندروں حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ نے تاج نبوت دے نال مرصع کر دیتا، اللہ نے نبی بنا دیتا، اور انہاں تبلیغ شروع کر دیتی۔ اور تبلیغ کی کیتی ہے میں آگے جا کے ذکر کرنا چاہنا۔ ادھر قابیل نے 3 کم جڑے شیطان نے دس دیتے، ایک تے آدم علیہ السلام دا مجسمہ پتھر دا بنا دیتا، ابلیس نے مجسمہ بن گیا، ان دی پوجا شروع ہو گئی، میلے شروع ہو گئے، اور جناب بانسری تے اگے ہی شیطان نے بجاونی دس دیتی سی۔ برے کام وال لوگ بڑے مڑ جاندے نے، جہے پہاڑ تے قوم رہندی سی، میلے دے دن انہاں دا بھی ایک بندہ آیا، انہیں جدوں ویکھیا انہیں آکھیا یار یہ تا کام ہی انوکھا ہے، وہ بھی سارے تھلے آ گئے، جتھے مرد
شیطان نے پوری آپ کی کوشش شروع کر دیتی. انج سمجھو بت پرستی دی ابتدا وہ بھی آدم علیہ السلام دی اولاد تو شروع ہوئی, اور سمجھو کہ میلیاں دی ابتدا یہ بھی ادو تو شروع ہوئی, بانسری بھی یہ بھی ادو تو شروع ہوئی, اور انج سمجھو کہ فحاشی دی ابتدا قابیل تو شروع ہوئی ہے, کیونکہ ظالم تے برانو قتل کر کے بانی گیا سی. آدم نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں بھی کوئی قتل ہوتا ہے زمین تے, کوئی ظلم والا گناہ ہوتا ہے, اوندا گناہ جڑا ہے قابیل دے کھاتے اندر ضرور لگیندا ہے, اور جدوں کوئی نیکی ہوندی ہے وہ آدم علیہ السلام تے حضرت شیس علیہ السلام دے کھاتے وچ ضرور پیندی ہے. اس واسطے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر کفائلہ, کہ جدوں کوئی بندہ نیکی دا کام شروع کرتا ہے اور اونوں ثواب ملتا رہتا ہے اس وقت تک جنہ چر کوئی نیکی کرتا رہتا ہے, اور گناہ اگر کوئی ابتدا کرتا ہے وہ دے کھاتے وچ گناہ ضرور اکاؤنٹ ہوتا رہتا ہے. اس واسطے ہمیشہ نظر اچھی رکھ, سوچ اچھی رکھ, فہم و فراست اچھی رکھ, دین دے نال اویئرنس رکھ, اور دین دے نال اپنے آپ نو مانوس رکھ. ضمن ایک بات ذکر کر کے اپنی بات نو اگے چلانا چاہتا کہ ایک دن امام قصائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے نے, کاف دوسرا ڈنڈے والا اور سین تینہ ڈنڈیاں والی ہے, سواد والی نہیں, نہ ہی کاف دو نقطی یا زندہ والا قصائی ہوتا ہے گوشت بناؤ والا. یہ امام قصائی رحمہ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تے محدث گزرے نے. یہ علم سکھن واسطے بغداد شہر دے اندر جایا کرتے سن, پنڈ دے رہن والے سن, جنہیں میں ستلوئی دے کنڈے دا رہن والا کہ جناب اے دور دراز رہن والے علم سکھن واسطے بغداد جایا کرتے سن. تے بغداد دے دروازے تے ایک بابا ریڑی لا کے انج سمجھو ٹھیلا لا کے اوندے تے شربت ویچدا سی. اے جدوں جاندے اوتھوں جا کے نا ایک گلاس ضرور پانی دا پیندے, پھر نہ چلے جاندے. جدوں مہینے دو مہینے وچوں چھٹی ملنی, آدھا بھی گلاس پینا گھروں ہو کے جانا, تے پھر بھی ایک دن بابا آکھن لگا او پتر تو کڈا سوہنا جوان ہے تے مینوں دس جانا کدھر ہے تو, کئی کدی کدی نظر آؤنا. کہن لگے بابا جی میں علم سیکھن واسطے جانا. تے بابا دا پتر چھڈ او جوان تو ہو گیا تے ماپیاں دا کنا تو خرچہ کراوے گا, تے تو کوئی کمائی کر, خوشی دے دن گزار, جوان ہو گیا شادی کراوی, اور جناب مالو متا ہوئے گا. آج کل غریبی دی کانی حیثیت ہے, تے جے آج کل دے بال ہوندے ساڈے پنڈا چالو چوکے 4 دن لے آوندے آدھے نے اسے رو ہی آٹا آ رہا ہے, تے ایتھے نلیاں کوئی گنڈن لگ پوے تے آکھے میاں کام چلن لگ پیا. تے علم دی کیڑی لوڑ ہے, مصروف ہو جاندا ہے, پیسے آون لگ پیندے نے. تے جدوں بابے نے گل سنائی نا تے کہن لگے بابا جی میں پڑھن واسطے جانا, میں پڑھن واسطے جانا. تے بابا آنا پتر کی پڑھنا ہے اوتھے؟ کہن لگے کہ میں قرآن اور حدیث دا علم پڑھنا تے کتاباں پڑھنا. تے اہے لیا پتر کتاباں آپا گھڑے چ پائیے تے شربت میٹھا بنے گا. ذرا جملے تے غور کرنا. بابے مزاق کیتا, بابے نے ڈسہارڈ کرن دی کوشش کی تھی, لیکن پکے رہ علم حاصل کرتے رہ, حتیٰ کہ ایک وقت آیا عالم دین بن گئے, محدث بن گئے, پنڈ چ ڈیرا لا دیتا اور پنڈ دے اندر رہ رہے نے, اور جتھے شہد ہوئے اوتھے مکھیاں ویریو آ ہی جایا کردیاں نے. یہ تے ایک فطرت دا نظام ہے. یہ جناب لوگ آ گئے دین سیکھن واسطے آ گئے, تے جناب جمگٹھا لگیا. وقت دا حکمران ہارون رشید نو پتہ لگا ایک عالم
لوگ دلی لحاظ نہ جا رہے ہیں، جناب افسر آمنا ہوئے تے ڈانگا نہ لوگ لی جاتے ہیں، لیکن اصل بادشاہ ہوئے تسی جسم دے حکومت کر دے ہو اور دلہ دے حکومت کر رہے ہیں۔ امام صاحب آ رہے ہیں، خرامبے خرامبے آ رہے ہیں، کوئی سواری کو ہاتھ لا رہے ہیں، کوئی چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی سلام عرض کر رہے ہیں، کوئی مر رہے ہیں، اور جناب جم گٹھ ہے امام صاحب دی آنکھاں دے اندروں خوشی دے آنسو نے تے جناب چل رہے ہیں، چلتے اے بابا ٹھیلے والا آندہ ہے، کون آندہ پیا؟ اہے امام صاحب آندے پہ امام صاحب تے بابے نو بھی پتا سی تے امام صاحب نو بھی پتا سی کہ بابا ایتھے ہی کھڑا ہوتا ہے تے وہ کہہ رہے ہیں مینوں ذرا بخاؤ تے صحیح میری ملاقات کراؤ تے جدوں امام صاحب آئے نا بابے دے اگے سر جھکایا تے بابا جی نے بیعت دیتا تے نال شیخ کی آندے نے بابا جی لیاؤ ہاں کتاباں پائیے کڑے دے اندر شربت میٹھا بنے شربت میٹھا بنے تے بابا جی تسی یہ جملہ آکھیا سی مینوں اجے یاد ہے لیکن میں کڑے چ کتاباں نہیں پائیاں کتاباں پڑھیاں نے رب رحمان نے میری وجہ تو پورے جہان نو میٹھا کر چھڈیا کتاب و سنت دی برکت دے نال پورے جہان نو میٹھا کر چھڈیا اس واسطے میرے ویر میرے برادر اور دین ول مڑ دین نو سمجھ اور دیندارا دا نام ہمیشہ قائم تے قائم رہندا ہی اور جڑے دنیا دار ہوندے نے انہاں دے نام مٹ جاندے نے انہاں دے جان دی وجہ تو حضرت شیس علیہ السلام تے اللہ رب رحمان نے صحیفے نازل کیتے 50 ٹوٹل 4 کتاباں رب نازل کیتی تو 200 صحیفہ نازل کیتے جن دے وچوں 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام تے اللہ کریم نے نازل فرمائے نے اور حضرت شیس علیہ السلام دی دعوت دا پہلا جڑا عنوان سی قولوا لا الہ الا اللہ کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دیو اے تواڈے جڑے بنائے ہوئے بت اے کسے کم دے نہیں کیونکہ سارے نبیاں دی یہ ہوئی دعوت رہی ہے اور رب رحمان بھی آتے نے اللہ کریم آتے نے الذین تدعون من دون اللہ جنہاں نو تسی مینوں چھڈ کے جنہاں نو تسی آواز دیندے ہو لن یخلقوا ذبابا کہ کائنات دیو لوگو یہ جنہاں نو مینوں چھڈ کے بلاؤندے ہو لن یخلقوا ذبابا وہ ایک مکھی بھی بنا سکدے میں قرآن دے لفظ پہ پڑھنا قرآن دی آیت پہ پڑھنا سورہ حج دی آیت نمبر 76 ہے اللہ کریم آتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا اللہ کریم آتے ہیں اگر کلیاں کولوں نہیں بنتی تے سارے نوں اکٹھا کر لو ایک مکھی بنا کے بخا دیو تے اگر مکھی نہیں نہ بن سکتی مینوں پتہ رب آندے نے نہیں بن سکتی تے چلو اج نہیں وہی یسلبہم الذباب یسلبہم الذباب اگر مکھی تواڈے کھانے چوں تواڈے آملیٹ چوں تواڈیاں روٹیاں چوں تواڈے بنداں دے وچوں یسلبہم الذباب لا یستنقذوہ اللہ کریم آتے ہیں اور تواڈے مکھی بناؤں دیتا ایک پاسے اودا پر بناؤں دیتا ایک پاسے کلے بھی نہیں سارے جوڑ کے کر لو اگر مکھی کوئی چیز کھو کے لے جائے تسی اونوں بھی چھڑا سکتے اونوں بھی نہیں چھڑا سکتے لا یستنقذوہ اور
جی چاہتا ہے اے آیت تواڈے کلام دی زینت بنا دے ایندا ترجمہ ذہن چ رکھ اور انشاءاللہ جتنے توحید ہے اوتے شرک نہیں ہو سکتا بلکہ میں دا جملہ آگا جتنے عقل ہے اوتے شرک نہیں جتنے شرک ہے اوتے عقل نہیں اللہ کریم آدھے بہنے اور تسی جنوں بنا دے ہو مکھی بھی نہیں بنا سکتے پر بھی نہیں بنا سکتے اگر مکھی کھو کے لے جائے تسی چھڑا نہیں سکتے اوتے دور دی گل ہے میں نا مکھی ایک بندے دے بدالے ہو جائے تے بندہ ائی ہاتھ مار مار کے پریشان ہو جاتا ہے ایک مکھی نو بھی مگروں لا سکتا نہیں لا سکتا آخر لگے نا ساڈے قاری صاحب کوئی گل نہیں ماں کو جڑا لگیا نا تو چڑھ جا تینوں مکھیاں کچھ نہیں آدیاں میں دم کر دیا گا تے وہ جدو چڑھے تے پوچھنا جا ماہو سی پہ گیا دوروں ہی آدھے قاری صاحب کرو کوشش مارو پھوک آدھے نے چھال مارتے دم بکاؤ ہو گیا ہے یہ مکھی جدو آ جائے نا وہ تو اور دم دی گاندی گالے یہ 2-3 من دا بندہ 1.5-2 من دا بندہ یہ پریشان ہو جاتا ہے اور شاید ہی مکھی چمبڑ جاتا یہ بچے جنی چھال مار دیتے جان چھڑ دی نہیں جا چھڑ دی اللہ کریم آتے ہیں اور تسی دے آتے ہو جنہوں بلا دے ہو میں انہوں چھڑ کے وہ کچھ نہیں کر سکتے اگر سب کچھ کر سکتے آسمان والا رب کر سکتے تے رب دا پیغمبر کی کہہ رہے ہیں آتے ہیں قولو لا الہ الا اللہ پہے میرا باپ اوتا تسی مجسمہ بنا کے رکھ چڑے ہیں اور نہیں سارے کام کرتا ہے اللہ کلا کرتا ہے آدم علیہ السلام دے بیٹے اور پھر یہ اگر موقف دیتا ہے تے مذہب اسلام نے دیتا ہے اللہ جندے کول بھی مذہب اسلام ہے اللہ قبول فرما لے اللہ اس زیور نال جنہوں راستہ نہیں ہو کیتا ہے انہوں کر لے بلکہ کال کلام تسی اخبار سے پڑھیا وسیم رضوی اے ہندو ہے ہو گیا یہ ہو گیا ہندو ہو گیا اور ہندو بن کے تے ان کا نام جڑا انہوں نے اور رکھ دیتا ہے اور وہ بھی انوکھا جہا نام ہے تے جدو نام رکھ دیتا نا کسی نے پوچھا کہ جناب یہ تے مسلمان ہندو ہو گیا تے جواب دینے والے نے جواب دیتا وہ مسلمان کدوں سی مسلمان ہندو نہیں ہو سکتا کیوں وہ مسلمان نہیں سی اس واسطے انہیں سپریم کورٹ دے اندر کیس کیتا سی کہ یہ جڑا قرآن صحیح نہیں دا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 26 آیتاں جڑیاں نے اپنی مرضی دیاں قرآن دے وچوں کڈ دتیاں نے تے اس واسطے قرآن صحیح نہیں لیکن اتھوں نو منہ دی کھانی پئی آقا علیہ السلام تے بھی اس ظالم نے اعتراض کیتا کہ آقا نے 11 بیویاں کیوں کیتیاں اور یہ اعتراض اس طرح دے اور جیڑا قرآن نو نہیں سی ماندا اور پیغمبر نو نہیں سی ماندا اور لیبل دا مسلمان سی حقیقی اور مسلمان کدوں سی پہلے تے دفاع کرتے سا اور رب دا شکر ہے مخالف نے تے اعتراض کرنا ہی کرنا ہے چلو اسلام نو بدنام کرنے والا اسلام تو نکل چکے ہیں انہیں قرآن دا انکار کیتا ہے اور پھر انہیں کہا آقا علیہ السلام دے 11 بیویاں کیوں میں ایک دن حکمت ذکر کر چکے ہاں کہ آقا علیہ السلام نے اگر خاص پرستی تے کیتی ہوندی تے ساریاں بیویاں باقرہ ہوندیاں کماریاں ہوندیاں لیکن کیتیاں نے ساریاں ہی ادھر عمر دیاں یا اس نالوں سے آتا ایج وجہ کی ہے نمبر 1 بڑے بڑے بادشاہ چودھریاں دیاں سی تاکہ اسلام وال وہ مڑ کے آ جان نہ صحیح
اس واسطے شادیاں کیتیاں نے، اس واسطے، لیکن اس ظالم نے یہ نہیں لکھیا کہ جڑا جناب رام چندر جن دی مورتی نو پوجدے نے، جنوں اپنا دیوتا سکھاں نے بنایا اور ہندوؤں نے جنوں اپنا دیوتا بنایا، اون دے بارے جو انہاں دی کتاباں وچ لکھیا اونے 16,108 بیویاں کیتیاں سی، کیوں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک بنے اعتراض کر کے دوجے بنے 16,000 والے دے تحت چلا گیا، یہ نہیں سوچیا۔ اور دوسری بات کہ ایسے دی اے جڑا انہاں دا دیوتا ہے، یہ دی جناب راوڑ نامی ہندو جڑا راوڑ نامی اون دی ایک پتنی نو لے کے نکل گیا، او تا غریب اونوں واپس نہیں لیا سکیا، انہاں دی مشکلات کیویں حل کر لے گا جڑا اندے گھر دی حفاظت نہیں کر سکتا، ایک بنے نکلیا تے دوجے بنے پھس گیا۔ اس واسطے اس طرح دے لوگ اسلام دے واسطے بدنام ہوتے ہیں اور اسلام دی خاطر اسلام دا نام لے کے لیبل لا کے اسلام صاف ستھرا مذہب ہے کہنے ہارے آقا نے فرمایا دین اسلام دے میں روشن ہے جی میں دل چڑھے ہے کہ عمل کر کے ویختے صحیح تے حضرت شیس علیہ السلام نے اے لوگاں دین دی دعوت دیتی ہے اور وہ دے اندر حضرت شیس علیہ السلام نے جہنیاں باتاں ذکر کی دیا نے اونا دے اندر چاند ایک میں ذکر کر دینا۔ نمبر 1 لوگاں جہنی دعوت دیتی ہے رب دی پہچان، نمبر 2 نیک اور نیکی اور بدی نو جاننا، نمبر 3 والدین کا احترام کرنا، نمبر 4 بادشاہ وقت کا حکم بجا لے آنا، نمبر 5 صلہ رحمی کرنی اور نمبر 6 محتاجاں دے کم ہونا، نمبر 7 مصیبت دے وقت صبر کرنا اور نمبر 8 اللہ دیا نعمتاں دا شکر ادا کرتے رہنا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے یہ 8 پوائنٹ جڑے نے انہاں نو مد نظر رکھ کے تے جناب لوگاں نو دعوت دینی شروع کی تھی، حتیٰ کہ جو مرض بڑھتا گیا جو دعا کی ادھر شیطانی چالنا سی ادھر توحید والے سن، لیکن ہویا کہ انہاں دے نال چند رہ گئے باقی سارے دوسریاں دے نال مل گئے اور یہ جڑیاں چیزاں نے ایو ہی چیزاں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دسیاں نے، یہ وہی چیزاں رب دے قرآن نے دسیاں نے کہ سورہ مومنون لے اور سورہ مومنون نو شروع کر اللہ کریم آدھے نے قد افلح المومنون، مومن بندے فلاح پا گئے، کون نے؟ الذین فی صلاتہم خاشعون، جڑے نمازاں دے اندر ڈرتے نے تے خوف کرتے نے، جڑے بےہودہ چیزاں تو بچتے نے، رب دی راہ خرچ کرتے نے، اپنے آپ دی حفاظت کرتے نے اور کسی دی ملامت تو ڈرتے نہیں، اور ایو لوگ رب دے قریبی نے۔ اور پھر فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، اللہ کریم آندے نے جنہاں وچ خوبیاں پائیاں جاندیاں نے اساں رب نے انہاں نو جنت دا وارث بنا چھڈیا۔ اس واسطے اللہ مینوں تے تانوں حضرت شیس علیہ السلام دی سیرت نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دے بیٹے 2-3 نے اور پھر اس کو بعد دے اندر ایک سلسلہ چھڑ کے اگے جڑے پیغمبر آئے نے حضرت ادریس علیہ السلام نے انشاءاللہ انہاں دی سیرت ذکر کرا کے اللہ تو واسطہ سنیا نے عمل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔